السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ متحدہ عرب امارات میں عدالت نے گوداموں میں آگ لگنے سے متاثر ہونے والی کمپنی کو 5 ملین درہم انشورنس کی رقم کی ادائیگی منسوخ کر دی۔ متحدہ عرب امارات میں دھند کا راج، پولیس کو ریکارڈ ایمرجنسی کالز موصول۔ امارات میں پاکستانی سفیر نے اسناد سفارت پیش کر دی، امارات کے ساتھ مضبوط اور دیر پا برادرانہ تعلقات استوار کرنے کی خواہش ظاہر کر دی۔ ابوظہبی میں اسکولوں کے لیے کورونا سے بچاؤ کے نئے حفاظتی قوانین واضح کر دیے گئے۔ سعودی عرب کے قطر سے سرد پڑتے تعلقات میں بہتری آ گئی، دونوں ممالک میں تجارت کو فروغ دینے کے لیے اقدامات شروع کر دیے گئے۔ اماراتی ریاست میں غوطہ خوروں نے شاندار کارنامہ کر دکھایا، سمندر سے 2000 کلو کچرا صاف کر دیا۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کو مسلسل ناکامی کا سامنا، پیر کے روز بھی صحتیابیوں میں نمایاں اضافہ۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ ابوظہبی میں اسکولوں کے لیے کورونا سے بچاؤ کے نئے حفاظتی قوانین واضح کر دیے گئے۔ تفصیلات کے مطابق ابوظہبی ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن اینڈ نالج نے اسکولوں کے لیے کورونا سے بچاؤ سے متعلق نئی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ نئی ہدایات امارات بھر میں اسکولوں کو دوبارہ کھولے جانے کے بعد جاری کی گئی ہیں، جن میں کورونا سے متعلق حفاظتی اقدامات پر سختی سے عمل کیا جا رہا ہے۔ خلیج ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق ابوظہبی ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن اینڈ نالج نے اسکولوں کے لیے جاری ہدایات میں کہا ہے کہ 12 سال یا زیادہ عمر کے بچوں کے وقفے سے مفت PCR کورونا ٹیسٹ کیے جائیں گے، جبکہ اساتذہ اور اسکول کے دیگر عملے کے لیے ہر 2 ہفتے بعد کورونا کا ٹیسٹ کروانا لازمی ہوگا۔ ہر کلاس کے لیے زیادہ سے زیادہ طلبہ کی تعداد 30 ہوگی، اس سے زیادہ نہیں۔ بچوں کے والدین اسکول میں داخل ہو سکتے ہیں، تاہم اس کے لیے ان کو کورونا وائرس کی منفی رپورٹ دکھانی ہوگی، جو کہ گزشتہ 96 گھنٹے سے زیادہ کی نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی اسکول بسوں میں بھی طلبہ کی تعداد 50% سے بڑھا کر 60 اور 65% کے درمیان کر دی گئی ہے۔ متحدہ عرب امارات میں دھند کا راج، پولیس کو ریکارڈ ایمرجنسی کالز موصول۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں دھند کے باعث جہاں شہریوں کے معمولات زندگی بری طرح متاثر ہو رہے ہیں، وہاں پولیس کی بھاگ دوڑ بھی بڑھ گئی ہے۔ خلیج ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق دبئی پولیس کو محض 9 گھنٹوں میں 2500 سے زائد کالز موصول ہوئیں۔ دھند کے باعث خراب موسم میں دبئی پولیس کو اتوار کی رات سے صبح 9 بجے کے درمیانی وقت میں مجموعی طور پر 2574 ایمرجنسی کالز موصول ہوئیں۔ اس حوالے سے جنرل ڈپارٹمنٹ آف آپریشن میں کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے ڈائریکٹر کرنل ترکی بن فارس کا کہنا ہے کہ دبئی میں ساری رات دھند کا راج رہا، لیکن اس کے باوجود کوئی شدید نوعیت کا حادثاتی کیس رپورٹ نہیں ہوا ہے۔ حکام نے ڈرائیور حضرات سے اپیل کی ہے کہ خراب موسم کے پیش نظر گاڑی احتیاط سے چلائیں اور ٹریفک قوانین پر سختی سے عمل کریں۔ سعودی عرب کے قطر سے سرد پڑتے تعلقات میں بہتری آ گئی، دونوں ممالک میں تجارت کو فروغ دینے کے لیے اقدامات شروع کر دیے گئے۔ تفصیلات کے مطابق سعودی حکومت کے قطر سے گزشتہ کئی سال سے تعلقات سرد مہر کا شکار تھے، جس کی وجہ سے دونوں ممالک نے سفارتی، سفری اور معاشی بائیکاٹ کر رکھا تھا۔ تاہم گزشتہ سال خلیجی سربراہی کانفرنس کے موقع پر دونوں ممالک کے درمیان جاری کشیدگی ختم ہو گئی تھی، جس کے بعد بہت سے اہم اعلانات کیے گئے، جن میں سفری، زمینی اور فضائی راستوں کی بحالی بھی شامل ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اب قطری حکومت نے تجارت کے فروغ کی غرض سے ایک اور اہم فیصلہ کیا ہے۔ خبر یہ ہے کہ قطر نے ابو سمرہ کی سرحدی گزرگاہ کے ذریعے دونوں ممالک میں تجارت کو فروغ دینے کے لیے اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ قطری حکومت نے اپنے بیان میں اس پیش رفت کو تجارت کے فروغ کی اہم کڑی قرار دے دیا ہے۔ اماراتی ریاست میں غوطہ خوروں نے شاندار کارنامہ کر دکھایا، سمندر سے 2000 کلو کچرا صاف کر دیا۔
تفصیلات کے مطابق دبا فوجیرہ میونسپلٹی نے ایکسٹریم ڈرائیونگ سینٹر کے تعاون سے شہر کے ساحلوں کی تہہ سے 2000 کلو کچرا نکال لیا ہے۔ میونسپلٹی کے ڈائریکٹر حسان سالم الیماہی نے بتایا کہ کچھ مچھیرے سمندر کی تہہ میں ہی اپنی رسیاں، جالے اور ماہی گیری کے خراب اور ناکارہ آلات پھینک دیتے ہیں، جبکہ کچھ شوقیہ مچھلی پکڑنے والے بھی دھاتی، پلاسٹک اور شیشے کا ضائع شدہ سامان اور کین وغیرہ سمندر کی تہہ میں پھینک کر آبی ماحول کو آلودہ کر کے اسے خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ اس نوعیت کا کچرا مچھلیوں کی زندگیوں کے لیے بھی بڑے خطرات پیدا کر رہا ہے۔ اسی صورتحال کے پیش نظر میونسپلٹی نے متعلقہ اداروں کے ساتھ مل کر سمندری تہہ میں صفائی کی ایک مہم لانچ کی، جبکہ صفائی کر کے کوڑا ٹھکانے لگانے کے لیے بڑی تعداد میں کنٹینر بھی فراہم کیے گئے۔ امارات میں پاکستانی سفیر نے اسناد سفارت پیش کر دی۔ امارات کے ساتھ مضبوط اور دیرپا برادرانہ تعلقات استوار کرنے کی خواہش ظاہر کر دی۔ تفصیلات کے مطابق ابوظہبی میں قائم پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ نئے تعینات ہونے والے پاکستانی سفیر کے اعزاز میں خصوصی تقریب کا انعقاد اتوار کو ابوظہبی کے قصر الوطن میں کیا گیا، جہاں دبئی کے حکمران جناب شیخ محمد راشد نے نئے پاکستانی سفیر افضال محمود کا استقبال کیا اور انہیں دوران تعیناتی تمام تر حکومتی تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ اس موقع پر متحدہ عرب امارات میں تعینات نئے پاکستانی سفیر نے صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے نیک خواہشات کا پیغام پہنچاتے ہوئے کہا کہ پاکستان متحدہ عرب امارات کے ساتھ مضبوط اور دیرپا برادرانہ تعلقات استوار کرنے کا خواہش مند ہے۔ متحدہ عرب امارات میں عدالت نے گوداموں میں آگ لگنے سے متاثر ہونے والی کمپنی کو 5 ملین درہم انشورنس کی رقم کی ادائیگی منسوخ کر دی۔ تفصیلات کے مطابق فیڈرل سپریم کورٹ ابوظہبی نے گوداموں میں آگ لگنے سے متاثر ہونے والی کمپنی کو 5 ملین درہم انشورنس کی رقم کی ادائیگی کو منسوخ کر دیا ہے۔ خلیج ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق گوداموں میں آگ لگنے کے باعث کمپنی کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ نقصان اٹھانے کے بعد کمپنی نے انشورنس فرم کے خلاف کیس دائر کیا، جس میں 10.8 ملین درہم کی رقم بطور ہرجانہ جبکہ سالانہ 12% انٹرسٹ اس وقت تک دیتے رہنے کا مطالبہ کیا گیا جب تک رقم کی مکمل ادائیگی نہیں ہو جاتی۔ عدالت نے کیس کی تحقیقات کے لیے ایک ماہر اکاؤنٹنٹ اور فائر اسپیشلسٹ کی خدمات حاصل کی، جن کی فراہم کردہ رپورٹس کے تناظر میں عدالت نے انشورنس فرم کو 5.3 ملین درہم رقم کی ادائیگی اور سالانہ 5% انٹرسٹ متاثرہ کمپنی کو دینے کا فیصلہ سنا دیا۔ بعد ازاں انشورنس فرم اور متاثرہ کمپنی متحدہ عرب امارات کی عدالت عظمیٰ میں گئے، جہاں پر ماتحت عدالت کا فیصلہ منسوخ کر کے نئے سرے سے سماعت کا حکم جاری کر دیا گیا۔ واضح رہے کہ انشورنس فرم کا یہ دعویٰ ہے کہ متاثرہ کمپنی نے دانستہ طور پر گوداموں میں آگ لگائی تھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔